جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس پچھلے جو واقعات ہوتے رہے بلوچستان میں اور KPK میں اس کی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اور تھی اس میں انڈین انوالومنٹ ہے. اب پہلی بات یہ کہ پاکستان اس ٹائم پہ اکانومی کے لحاظ سے آپ دیکھیں پروگریس کر رہا ہے, اسٹیبلٹی کے لحاظ سے پروگریس کر رہا ہے, اور اس دوران اس طرح کا واقعہ کا نقصان پاکستان کو ہے. انڈیا کو فائدہ ہے, پاکستان کو نقصان ہے. آپ یہ جتنے دن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر دفعہ جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر کا لیڈر آیا ہوتا ہے اس ٹائم یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے. یہ تیسری دفعہ اسی طرح ہوا ہے کہ کوئی باہر کا لیڈر وزٹ کر رہا تھا تو اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. تو پاکستان اپنے سٹانس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, اور ایک چیز ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی, اور وہ آخری دم تک لڑے گا. تو اس بات میں انڈیا کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے اور ہم نے ہر فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کچھ چیزیں میں ایک چھوٹی سی وہ میں انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اس کو اردو میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر, انڈین انسیڈنٹ کے اوپر, تاکہ دنیا کو کلیئر ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. تو یہ ایک چیز ہم نے آفر کر دی ہے. اب یہ دنیا کا اور انڈیا کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے اور پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا تھا. ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں پوری کر لوں, اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ
لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے اسی دہشت گردی کی میں ایک اور دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہم آپ سے باقی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیں گے کہ 7 IDs ہیں جو ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, جو آلریڈی انہوں نے پلان کی ہوئی تھی پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, اور انہی دنوں میں پلان کر رہے تھے. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے, تاکہ اس میں بھی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا. تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو, نیوٹرل لوگوں سے ہو, مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے, اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ملک پروگرس کر رہا تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی. دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے, اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں. ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ KPK میں لڑ رہی ہیں, ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے, تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں, اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں, اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں, ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, ہم نے کیا کرنی ہے. لیکن BLA اور را یہ 2 نام نہیں, ایک نام ہے, اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. ایک چیز اور جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے, بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ FIR آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی, بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں, آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں. 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن, جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے, جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے, اور 2:30 پر FIR درج ہو جاتی ہے. اور FIR درج ہوتی ہے, اور اس میں ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا, اور سرحد سے پار لوگ آئے, انہوں نے یہ دہشت گردی کی, اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی FIR ہونا, اور اس کے بعد
1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈل لے کے پہنچ بھی گئے ہیں. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں, پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے. کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا؟ ایک دفعہ کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں. وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے. جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن چل رہا تھا. تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے, دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینس کا رائٹ ہے. ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک نازا علاقہ ہے, اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو. لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں, تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کیا. سر پہلگام جعفر آباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اگر وہ بھی دیکھا جائے, جیسے وہاں پر حادثہ وہ رونما ہوتا ہے, فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فاسٹ لیک جو واقعہ ہے اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. 2:30 پر FIR درج ہوتی ہے. پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا, جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو, لوور خودکش دھماکہ ہو, اور آرمی پبلک سکول ہو, چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو, کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو, یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں. اچھا جس طرح انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشنز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے, جنگ ہونی چاہیے, تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف, تو کیا ہمارے سرحدی جو بارڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں, ان سے زیادہ تیار ہیں. ہم جنگجو قوم ہے, وہ جنگجو قوم نہیں ہے. ہمارا تو ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے جائیں گے. میڈیا پہ پہلے وزیر صاحب کے متعلق یہ نا بات ہوتی تھی, آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی نا ذکر کیا جائے گا, جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہ نا لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو سندھ ضلع تاس جو معاہدہ ہے اس پہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے, وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی, اس کی کوئی چیز ہی نہیں. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اور ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی. سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے.
तो गुज़िश्ता ये इत्तला आई है कि इसराइली कुछ एहलकार जो है वो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में उतरे हैं, उनके पास बहुत से तकनीकी इल्ज़ाम हैं, तो इस हवाले से कोई आपकी अक़वाम मुत्तहिदा या किसी से बात हुई? लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इजरायली श्रीनगर में उतरे, डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास किस किस्म की हैं, हम डिफरेंट चैनल्स पे उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ में फिर बड़े क्लियर हैं कि चाहे वो 1 या 10 मुल्क भी ला के बिठा लें, हम इंशाल्लाह उनसे तक। नकवी साहब, जो पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत है उनका कश्मीर और पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी है उन पर क्लियर कट स्टांस है हाफिज साहब का। उन्होंने एक तकरीर की, तो अब इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी तकरीर को लिंक करने की कोशिश कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, जो कश्मीर को उन्होंने इशारा कहा, उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या है, तो उल्टे पाकिस्तान इसके काउंटर के लिए क्या? देखिए, पहली बात तो ये मैं 1-2 बातें बता दूँ। जो आप आर्मी चीफ की तकरीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि उनकी एक वर्डिंग, आप इंटरनेट पे 1940 की रेजोल्यूशन निकाल लें, एक वर्ड उसके अंदर से है, एक वर्ड, या वो यूएन की रेजोल्यूशन निकाल लें जो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पे इंटरनेट पे भी मिल है, उसके अलावा या वो चीज़ वर्ड जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूज़ किए थे इंडिया के मुतल्लिक, 2 कौमी नज़रिए के मुतल्लिक, उससे बाहर अगर कोई चीज़ उन्होंने खुद कही है तो हम जिम्मेदार हैं। एग्जैक्टली उन्होंने वो तकरीर की जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बना, जिस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ये मुल्क कायम हुआ, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया और उसी के अंदर से यूज़ हुआ है सारा कुछ। तो अब अगर हम उसको जिस तरह मर्जी ले ले इंडियन मीडिया, और कोई उन्होंने एक्स्ट्रा बात नहीं की, कोई इस तरह की चीज़ नहीं की कि जी कोई अटैक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप देखें उनका मीडिया क्या क्या कह रहा है। मैं तो कहता हूँ वो दोबारा सिर्फ वो तकरीर ही लगा दें तो उनको उनके ऑडियंस क्लियर हो जाए। अच्छा, नकवी साहब, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं धमकी अमेज किस्म के, ज़ाहिर है जवाब देना पड़ता है वरना फिर कौम का मोरल डाउन होता है। आपके ख्याल में जंग की आखिरी सोल्यूशन है, मतलब जिस जहाँ पे हम इकॉनमी वाइज अभी बूस्ट करना शुरू किया है मुल्क में थोड़ा सा, टेबल पे बैठ के भी इसका हल निकल सकता है? क्योंकि जंगों के बारे में अब दिफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि ये रवायती जंग नहीं होगी, इसकी कामयाबी देखने वाला भी खुदा न खासा कोई नहीं बचेगा, तो कुछ दरमियानी रास्ता। देखिए, मेरी बात सुने, हम तो ना जंग चाह रहे हैं ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो आज भी जो हम स्टेटमेंट अभी आपको दी है वो भी हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे तो वो बड़ा क्लियर है, पीएम ने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा है, डीपीएम ने भी कहा है, सब ने कहा है कि हम क्लियर हैं। फिर 1 का स्टेप 2 का स्टेप 3 का स्टेप 4। मोहसिन साहब, एक इंसिडेंट में हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वहाँ पे गए थे लास्ट टाइम जब पठानकोट का वाकया हुआ था, तो हमारी टीम यहाँ से गई थी। तो क्या अगर हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम अब भी उनसे कहें कि हमारी कोई टीम, हम कह रहे हैं न्यूट्रल, हम कह रहे हैं तीसरे मुल्क का होना चाहिए, तीसरे चौथे पांचवें मुल्क का होना चाहिए, ना पाकिस्तान ना इंडिया। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है, अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो पिछली दफा जैसे अभिनंदन को पकड़ा गया था, चाय पिला कर वापस किया गया, तो इस मरतबा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वो पहले सोचे फिर हम उसका जनरेशन वॉर या डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, तो हम कुछ फायर वॉल ही लगाते हैं तो हमारा मोरल हाई, ये हमारा मोरल जो है जिस तरह डिजिटल दहशतगर्दी चल रही है और इल्जाम पे इल्जाम बहुतान लगाए जा रहे हैं, उस बारे में साइबर क्राइम की एक्टिविटी क्या? ये तो अफसोस है कि अगर पाकिस्तानी कर रहे हैं तो अफसोस उस पर, लेकिन इस टाइम मैं वैसे ओवरऑल देख रहा हूँ कि पूरा मुल्क यूनाइटेड है और इस चीज़ में कोई ना सियासत है ना कोई चीज़ है, जो एक अच्छी बात है, एक नेशन की निशानी भी है कि हम सब एक चीज़ पे क्लियर है कि इंडिया के मुतालिक हमारा सबका स्टांस एक है। जो सर, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, उस पर ट्रेन पे हमला हुआ, मिलिट्री फोर्सेस पे हमले हुए, तो सिक्योरिटी अदारों ने जो है सिख दहशतगर्द पकड़े थे रावलपिंडी से सूरज सिंह, बादल सिंह, और लाहौर बेदिया रोड से शमसुल्लाह दहशतगर्द पकड़ा था। क्या इन्होंने कोई इंकशाफ किया है? जाहिर है कि सिक्योरिटी था, इनके पास से बरूदी मवाद भी बरामद हुआ था, इन्होंने टारगेट करना था मुख्तलिफ अहम अमारात को,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, کوئی انہوں نے انکشاف کیا ہو کہ ہمیں جان کے پاکستان بھیجا گیا تھا اور ہم نے ان پہ اٹیک؟ دیکھیں آپ چاہے وہ ٹرین پہ جو ہمارے 70 پاکستانی کو شہید کیا گیا, اس ٹائم پہ دنیا کہاں تھی, اس ٹائم پہ دہشت گردی کہاں پہ تھی. اس کے بعد ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انڈینز کو پکڑ چکے ہیں, ان کو بے نقاب کر چکے ہیں, ان کے حقائق سامنے لا چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انڈیا نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے کلیئر ایویڈنس ہم نے دکھائی بھی ہیں دنیا میں, اور آگے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں. جو 7 IDs پکڑی گئی ہیں وہ کن کن شہروں میں انہوں نے اٹیک کرنے تھے؟ بس وہ میرے خیال ہے وہ نہ کریں. بٹ یہ ہے کہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی ایفرٹ سے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں, اور ان کا وسیع پیمانے پر ایک دم پلان تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریر سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اصل بات کی, اس لیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. FIA میں وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا پاکستان ایک پرامن ملک ہے, تمام تر معاملات کو تحمل طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. پاکستان پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات چاہتا ہے. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ کالعدم BLA اور را دو مختلف نہیں بلکہ ایک ہی نام ہے. ہم بھارت سے زیادہ جنگ کے لیے تیار ہیں. ہم جنگجو قوم ہے. پاکستان پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات چاہتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے, پاکستان بھرپور تعاون کرے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے. پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہے. تمام ثبوت اور شواہد غیر جانبدار انکوائری کمیٹی کو دیں گے, یہ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے.